بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں شب قدر پانے کا طریقہ اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہمیں شب قدر نصیب ہو، اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین گرامی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو ایک ایسا عمل بھی بتائیں گے، اگر آپ کو شب قدر نہیں بھی نصیب ہوتا ہے اور اگر آپ 27ویں شب یہ عمل اگر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو بات مکمل سمجھ میں آ جائے، اور آپ اگر وہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر مرادیں پوری ہوں گی۔ ناظرین گرامی، چونکہ شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی ہے کہ وہ متعین طور پر معلوم نہیں ہے کہ وہ کب ہو، البتہ رمضان المبارک اور پھر خاص کر آخری عشاء اور پھر اس میں بھی طاق راتوں میں اس کے ملنے کا زیادہ امکان ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشاء کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتوں سے مراد 21، 23، 25، 27، 29 کی راتیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں راتوں کو عبادت کی کوشش کرے۔ اگر پوری رات مشکل ہو تو کچھ وقت، ورنہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر تراویح پڑھے اور اس کے بعد 2-4 رکعت پڑھ کر سو جائے، یا سحری میں بیدار ہو کر 2-4 رکعت تہجد پڑھ لے اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اسے انشاءاللہ شب قدر مل جائے گی۔ باقی شب قدر کے اعمال تو اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھے بھی۔ یہ نہایت ہی جامع دعا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے لطف اور کرم سے آخرت کے مطالبہ سے معاف فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ ناظرین گرامی، میں نے جو آپ سے کہا کہ میں ایک ایسا عمل آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ساری مرادیں پوری ہوں گی۔ تو آئیے اب میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں، اور غور سے سنیں، اور میں جس طرح سے بتاؤں اس طرح سے آپ اگر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے۔ عمل یہ ہے، جو شخص کہ 27ویں رمضان کی رات کو 4 رکعت پڑھے، اور وہ 4 رکعت کس صورت میں پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، سورۃ القدر 3 بار اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ۔ یہ 1 رکعت پوری ہوئی، پھر اس طرح سے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے پڑھے، پھر تیسری رکعت میں بھی اسی طرح سے پڑھے، پھر چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح سے پڑھے، اور پھر نماز ختم کرنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھے، اور پھر جو دعا مانگے تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ شب قدر کی تعین کیوں اٹھا لی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، شب قدر کی تعین اٹھا لینے کی ایک حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ مختلف راتوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال کی ترغیب مقصود ہے، تاکہ امت مختلف طاق راتوں میں خوب عبادت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ایک رات میں مخصوص وقت میں مخصوص عبادت کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس رات جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور کمر بند کس لیا کرتے تھے۔ نیز فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی محنت فرماتے تھے اتنی محنت اور دنوں میں نہیں فرماتے تھے، لہذا ہمیں چاہیے کہ وہ تمام طاق راتوں میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفل نماز، تلاوت، درود شریف، دعا و اذکار کا خوب اہتمام کرے۔ اس رات کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے سبھی اعمال کیے جائیں، اس طرح ہر قسم کے اعمال کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اسے شب قدر بھی حاصل ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور سے کلک کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔